شہر بغداد میں تاجدار اولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے، تا حد نگاہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا تقریباً 17,000 افراد کے قریب مجمع تھا۔ لوگ دور دراز سے آپ کا واز سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ آنے والوں میں مسلمان، یہودی، بلکہ ہر مذہب اور ملت کے لوگ شامل تھے، کیونکہ آپ کا واز ہر مذہب اور ملت اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مثال مشعل راہ ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا درس روحانیت اصلاح نفس اور اصلاح اعمال پر مشتمل تھا۔ وہ دن بغداد کی تاریخ کا ایک سنہرا دن تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر سے باہر عیدگاہ میں اپنی نشست پر جلوہ افروز ہو کر حکمت اور دانش کے موتی لٹا رہے تھے۔ آپ کے کلام کی تاثیر سے اکثر لوگوں پر پرواجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ جوش الہی میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، بعض بے ہوش ہو جاتے، بعض کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب مجلس سے آواز میں مجلس میں داخل ہوا اور حضور غوث پاک کے سامنے آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عیسائی راہب کے ذہن میں دین اسلام کی حقانیت اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق کئی سوالات تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مجلس سے واز میں ہزاروں یہودی اور عیسائی حاضر ہو کر اپنے اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات سن کر ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب حضور غوث پاک کا واز ختم ہوگا، تو وہ ان سے سوالات پوچھے۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی پرسوز تقریر ختم ہوئی۔ مجلس ختم ہوتے ہی لوگ چشم پر نم اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ سرکار وہاں سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ابھی سٹیج پر موجود تھے۔ عیسائی عالم آگے آیا اور کہنے لگا، حضور میں نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ سرکار بغداد نے فرمایا، تمہیں تمہارا حق حاصل ہے، تم جو سوالات بھی پوچھنا چاہتے ہو ضرور پوچھو۔ اب عیسائی عالم کہنے لگا، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دلیل طلب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے بقول اگر حضرت عیسیٰ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے اور وہ اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کے اوپر؟ تو وہ عیسائی پرجوش آواز سے کہنے لگا، جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مگر تمہارے پیغمبر نے ایسا کوئی معجزہ ظاہر نہیں کیا، یعنی انہوں نے کسی مردے کو بھی زندہ نہیں کیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائی راہب کی طرف دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، مگر معجزہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی سے افضل ہیں یا کسی سے پیچھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اہم معجزہ عطا فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا۔ اب دنیا میں وہی اہل ایمان ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دے کر کلمہ شہادت میں ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اگر کلمہ نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ عیسائی عالم حضور غوث پاک کی بات کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر نے یوں تو بے شمار معجزات دکھائے، لیکن کسی مردے کو اب تک زندہ نہیں کیا۔ جب حضور غوث پاک نے عیسائی راہب کے منہ سے اپنے نانا جان کے بارے میں یہ کلمات سنے، پیارے دوستو، جتنی تصاویر آپ نے دیکھی آگے دیکھیں گے، یہ ان بزرگان دین کی نہیں ہے بلکہ ویسے ہی لگا دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بزرگوں کی تصویریں تصور کریں گے تو آپ خود ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ جلال میں آ گئے، حیدری خون تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی خاموشی سے اس کے قریب آئے، کہنے لگے، تم مجھ سے بس اتنا بتاؤ کہ کیا تمہارا کوئی عزیز بغداد میں دفن ہے؟ یہ سن کر عیسائی راہب چونک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سنبھلا تو اس نے کہا کہ میرا باپ اسی شہر میں زیر زمین سو رہا ہے، یعنی یہاں پر اس کا مدفن ہے، اس بغداد کے عیسائی قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے کہ میں تیرے باپ کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عیسائی راہب حضور غوث پاک کی گفتگو کا موضوع سمجھنے سے قاصر تھا اور اسی وقت طور پر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وقتی طور پر تو بہرحال اس نے اپنے باپ کی قبر کی نشاندہی کی کہ اس کے باپ کی قبر نزدیک ہی عیسائی قبرستان میں موجود ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے کہ مجھے اس قبرستان میں لے چلو جہاں تمہارے باپ کی قبر ہے۔ عیسائی راہب بڑی حیرت سے حضور غوث پاک کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اب سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ آپ رحمت اللہ تعالی کو اس قبرستان میں لے گیا جہاں اس کا باپ دفن تھا۔ حضور غوث پاک نے
اس عیسائی راہب سے فرمایا کیا تو اپنے باپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ عیسائی راہب نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، حضور نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بآواز بلند فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم سے اٹھ، قم بإذن اللہ۔ سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم سنتے ہی وہ قبر فوراً شک ہو گئے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر عیسائی راہب کے حواس گم ہو گئے، وہ پہلے سرکار غوث پاک کا سامنے سوال جواب کرنے کی طاقت میں نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے کلام شروع کیا تھا تب سے وہ معافی مانگ رہا تھا۔ اب جو منظر دیکھا تو بے ہوش ہی ہو گیا۔ اس نے قبر میں دیکھا تو اس کا باپ تابوت میں زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور غوث پاک نے دوبارہ عیسائی عالم کو مخاطب کر کے کہا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو یا اپنی بات پوچھ لو۔ عیسائی راہب حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا تھا، اس کی زبان تو گویا بند ہو گئی تھی۔ اب وہ کیا کہتا کیونکہ وہ تو بڑے غرور اور اکڑ کے ساتھ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تھا۔ اب اپنے سامنے قدرت کا کرشمہ دیکھ کر وہ کیا کر سکتا تھا؟ بے حس و حرکت جان کھڑے تھی اس کی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ سوال کیا کرتا، اپنی بات سے کیا پوچھتا؟ ابھی تو اس کا ذہنی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں یہ سوالات لے کر آیا تھا کہ میں اس مسلمان ہستی کو نیچا دکھاؤں گا، یہ جس پیغمبر کو مانتے ان کی شان میں گستاخی کروں گا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ سوال کرنے کی طاقت میں نہیں ہے بلکہ ایک بے جان بت کی طرح کھڑا ہے تو آپ نے اسے دوبارہ اشارہ کیا۔ سرکار غوث پاک کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ تابوت بند ہو گیا اور اسی کے اندر عیسائی راہب کا جو باپ بیٹھا تھا وہ بھی مردہ ہو گیا۔ پھر قبر اوپر سے بالکل ایسے ہو گئی جیسے کبھی بھی نہ پھٹی ہو۔ بہت دیر بعد عیسائی راہب کے ہوش و حواس واپس آئے۔ اب حضور غوث پاک سے فرمانے لگے، حضور غوث پاک نے فرمایا میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانی تھی، رسول برحق تھے اور ان تمام تہمتوں سے پاک تھے جنہیں تم نے اپنے عقائد کا لازمی حصہ سمجھتے ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی روشن دلیل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روشن دلیل تھے۔ ان پاکیزہ ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر جتنے الزام لگائے تھے وہ تہمتیں بالکل غلط ثابت ہو گئی اور انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی بولنا شروع کر دیا۔ اسی حالت میں اس حالت میں تو بچہ بول بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس حالت میں اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، لیکن تم عیسائیوں نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ انہیں معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر گواہی ہمارے ایمان کا جز ہے، یعنی جس طرح ہم نبی آخر الزماں کو مانتے ہیں، یعنی جس طرح ہم مانتے ہیں کہ تا قیامت ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس کا ساتھ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے آئے اور جتنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آ چکے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کم و پیش 1,24,000 پیغمبر جن کا نام ہم جانتے ہیں یا جن کا نام ہم نہیں جانتے سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب کے غلاموں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے تمہارے سامنے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر شے اسی کے تابع، اور اگر وہ اپنے بندوں کو یہ خصوصیت عطا کر دے تو پھر وہ بندے مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں، تو سنو ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، نبیوں کا سردار ہیں، اور اس بات کو سارے جہان نے مانا ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ مردوں کو زندہ کرنے والی، تو اس کے بارے میں حضور کے غلاموں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ بحکم خدا وہ بھی یہ کام انجام دے لیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کہ سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عیسائی راہب جو بڑے فخر اور غرور کے ساتھ حاضر ہوا تھا، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں آیا تھا اور آپ کے مرید کے سامنے آپ کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، اور یہ دین یہی سوچ رہے تھے کہ حضور غوث پاک اب کون سا کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں۔ غلاموں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ آقا اب کیا کرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہر وقت کرامات کا ظہور ہی ہوتا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کون سی کرامت ظاہر ہوگی کہ یہ عیسائی لاجواب ہو جائے گا۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ
ہی ہر کسی کو مارنے والا اور ہر کسی کو زندہ کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ولیوں کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے، ولیوں کا کان بھی بن جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدات سے، اپنے نیک عمل سے اور اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تاکہ وہ بھی دیکھ لے کہ وہ یہاں پر جو نبیوں کے درمیان بات کر کے لوگوں کو لڑوانے آیا ہے، تو یہاں تو لڑائی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں، سارے نبی ہمارے ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء، تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، اللہ پاک کے حکم سے آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ناظرین، کتاب حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث اعظم میں نقل کیا گیا ہے، نائب مصطفیٰ، تاجدار بغداد، پیر لاسانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے قبرستان کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ یہ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ حضور غوث پاک نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ وہ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بعد بغداد شریف میں اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھی۔ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کو علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی کی حدیث کی روح سے آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام میں شامل ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو تب جانیں گے جب آپ بھی مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا بلا شبہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ربانیین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اس پادری نے قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک اس قبر کے قریب تشریف لے گئے۔ وہ آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو، تو وہ فوراً قبر شق ہو گئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کر کے پوچھنے لگا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں شامل تھا، میرا حال بہت اچھا ہے اور یہ دین اسلام ہی برحق فلاح و کامرانی اور نجات کا دار و مدار اس دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ حضور غوث پاک کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے، اگر نئے آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد ملتا رہے۔